باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رشید گنگوہی کی جانب جو منسوب فتویٰ ہے اس پہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف مولانا گنگوہی ایسے شخص تھے جو اگر انکار کرتے کہ فتویٰ ان کا نہیں ہے تو مانا جاتا، ان کے بعد کسی کا انکار تسلیم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے، بڑے احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فتویٰ موضوعہ حضرت گنگوہی کے حیات میں شائع ہوا ہو، لیکن ان کے مخالفین نے اس کو ایک محدود تعداد میں شائع کیا ہو اور صرف یہ اس کی اشاعت جو ہے ان کے مخالفین میں ہی رہی ہو، عام ان کے حامی حضرات ہیں ان کو نہ ملی ہو۔ پہلا تو یہ بات ہے، یہ ایک ممکن صورت ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کیا ہوگا کہ ایک فتویٰ جعلی شائع کر کے اس پر لوگوں کے اقوال لیں اور اس پر آراء لیں، لیکن ان کے ماننے والوں کو نہیں دیا، نہ ان کو بھیجا۔ تو اس طرح تو ان میں غیب تو مولانا گنگوہی کو نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی فتویٰ چھاپا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتویٰ جان کر ایسی جگہ چھاپا ہو کہ وہاں سے اس کی کاپیاں ان تک نہ پہنچی ہوں، اور فتویٰ ان لوگوں تک اہتمام کے ساتھ پہنچایا گیا ہو جو ان کو پہلے ہی سے مولانا گنگوہی کے مخالف ہوں اور فتویٰ دیکھ کر ہی کوئی فتویٰ دے دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کے نہ پہنچایا گیا ہو جو رد کر سکے، یعنی محدود تعداد میں اس کی کاپیز کو شائع کیا گیا ہوگا اگر ان کی زندگی میں ایسا ہے۔ فتویٰ جن لوگوں نے تک پہنچا انہوں نے حضرت تک نہیں پہنچایا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی نے پہنچے ہوں کوئی جاننے والا، مگر حضرت تک نہیں پہنچا، اسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ فتویٰ جو تھا ان تک پہنچا بھی۔ عین ممکن ہے، میں امکان پہ اس لیے بحث کر رہا ہوں کہ یہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں تکفیر کا، یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ فتویٰ نہیں پہنچا ان تک، ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی جعلی فتویٰ ہے۔ اچھا بھائی، اب آپ ایک بات دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ جب ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی فتاوی رشیدیہ میں تو فتویٰ جو ہے حضرت گنگوہی کا موجود ہے کہ جو باری تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ باری تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کافر ہے، تو یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ قابل تسلیم نہیں ہے، یہ وضعی ہے، وہ فتویٰ ٹھیک ہے، یعنی تکفیر کا فتویٰ ٹھیک ہے، یعنی جس پر تکفیر ہوئی ہے وہ فتویٰ ٹھیک ہے، اور جو فتویٰ برات کر رہا ہے، ایسے شخص کی تکفیر کر رہا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو وہ فتویٰ غلط ہے۔ تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ کسی شخص کو کافر بنانا ہو تو بس کہنا پڑے گا کہ اس نے کفر کیا ہے تو کیا ہے تو کیا ہے تو کیا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تسلیم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے ذہنیت اگر ہے تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بس اڑے رہیں کہ فتویٰ انہوں نے کہا ہے۔ اچھا فرض کریے اگر انہوں نے یہ فتویٰ کہا تھا نا، تو پھر یہ ان کی کتب میں بھی ہونا چاہیے تھا، یہ اس پر تو وہ بڑے بدنام ہو جاتے، صرف یہ مخالفین کے حلقے میں کیوں ہوئے؟ یہ تو پھر علماء دیوبند میں بھی وہ تکفیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا، کیونکہ بھائی ان کے نزدیک بھی کذب محال بالغیر ہے، محال بالذات نہیں ہے، مگر ممکن الوقوع اور واجب الوقوع نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اچھا اگر کسی فتوے کی عبارت سے شبہ ہوا تھا تو وہ عبارت پیش کرتے، لیکن یہاں پر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تکفیر، ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کبھی کبھار، تو اور رشید صاحب کا فتویٰ یہ بیان کیا کہ اس کی تکفیر مت کرو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ فتویٰ وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ خدا کے بارے میں جو کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو قطعاً کافر ہو جاتا ہے، اور اہل سنہ کا جو موقف ہے کہ کذب جو ہے محال بالغیر ہے، ممتنع بالغیر ہے، تو اس کی تو خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تکفیر ایسے شخص کی نہ کریں اور یہ کہیں کہ نہیں اس کو کافر نہ کہو؟ تو مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں جب ثابت کرنے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی ثبوت تو وہ پیش نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی وہ البراہین القاطعہ کا اوپر تقریر لکھی ہے، لہذا دفاع ہو گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے
کہ اگر البراہین القاطعہ میں تقریر لکھی ہے تو البراہین القاطعہ کے مصنف کی تکفیر کرنی تھی نا، کہ وہ وہ کسی کے حقوق کا قائل ہیں، تو وہ تو نہیں کی، ان پہ تو کوئی اور وجہ تکفیر لگا دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل غلط